بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ذرا آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں، یا ہم وہی دیکھتے ہیں جو دل چاہتا ہے، وہی سنتے ہیں جو مزہ دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے۔ آج انسان صرف زنجیروں میں قید نہیں لیکن پھر بھی غلام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غلامی صرف زنجیروں کی نہیں بلکہ خواہشات کی ہے۔ قرآن مجید نے اس غلامی کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، اور وہ لفظ ہر صاحب شعور کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ خواہشات کی غلامی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ غور کیجئے، یہاں کسی بت کا ذکر نہیں ہے، نہ کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، بلکہ خواہش کو الہ بنا دینے کا ذکر ہے۔ یعنی جو حلال و حرام نفس سے پوچھے وہ دراصل خواہش کا پجاری بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ خواہشات انسان سے کیا کیا چیزیں چھین لیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو خواہشات ہم سے چھینتی ہے وہ عقل اور بصیرت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ رب العالمین نے اسے علم کے باوجود گمراہ ہونے دیا۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ انسان جانتے بوجھتے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ دوسری چیز جو خواہشات ہم سے چھین لیتی ہے وہ ہے آخرت کی فکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن خواہش کو قید کرتا ہے اور غیر مومن خواہشات میں قید ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو خواہشات ہم سے چھین لیتی ہے وہ عبادت کا ذوق ہے۔ خواہش پرست انسان نیک اعمال کو بوجھ سمجھتا ہے، حرام کو معمولی سمجھتا ہے، اور نصیحت کو سخت سمجھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اصل کامیاب انسان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ کامیابی خواہش مارنے میں نہیں بلکہ خواہش کو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع کرنے میں ہے۔ خواہشات کی غلامی سے آزادی تین طریقوں پر ممکن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم خواہشات سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اگر ہم علم حاصل کریں۔ دوسری چیز ہے تقوی، اور تیسری چیز ہے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ آج انسان کہتا ہے میں آزاد ہوں، مگر اگر خواہش کہے نیک اعمال چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیتا ہے، حرام دیکھ لو تو وہ دیکھ لیتا ہے،
بدعمالیاں کر لو تو وہ کر لیتا ہے، تو سوچ لیجئے کہ کیا ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں۔ اصل آزادی خواہشات پوری کرنے میں نہیں، بلکہ خواہشات کو اللہ رب العالمین کے حکم پر قربان کرنے میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔